مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی پہنچے اور عرض کرتے آقا مالدار لوگ بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز تو ہم کو پڑھنے کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، روزہ ہمیں رکھنے کا حکم ہے، روزہ ہم بھی رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن آقا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ عمل میں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ حضور نے کہا کیسے بتاؤ؟ عرض کرتے ہیں جیسے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے میں مال ان کے پاس ہے تو ان کو نیکی زیادہ مل جاتی ہے، اور مال ان کے پاس ہے تو حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو نیکی زیادہ مل جاتی ہے، اور ہم اس سے خالی رہتے ہیں۔ تو آقا مسکرائے، دریائے رحمت جوش میں آیا آمنہ کے لال کا، اور میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اے میرے صحابی، غم کرتے ہو، فکر کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا تو مال خرچ کر کے نمازوں میں آپ کے ان کے اعمال برابر، روزے میں آپ کے ان کے اعمال برابر، لیکن زکوٰۃ دے کر کے اور اس کے بعد میں حج کر کے غریبوں کی مدد کر کے ان کی نیکیاں تم سے زیادہ بڑھ جائیں گی، تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد میں 33 مرتبہ تسبیح کو پڑھو، تحمید کو کرو، تمہارا رب اتنا بڑا فضل فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو مال خرچ کر کے نیکی کو حاصل کرتا ہے، تم غریب ہو، مال خرچ نہیں کر پاتے، اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے تم کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی دو جہاں انیس بے کساں نے جب یہ ارشاد فرمایا تو غریب صحابی حضور کے 2 دن بعد پھر آئے اور عرض کرتے آقا یہ بات تو امیروں کے اندر بھی عام ہو گئی، انہوں نے بھی تسبیح کرنی شروع کر دی۔ تو میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس بندے پر فضل فرما دے اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اچھے انداز سے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ پہلے دور کے امیر لوگ تھے جو نمازوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے رب کی رضا کے لیے بہت سارے اچھے کام کرتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ اللہ کے وہ بندے نیکیوں کے حصول کے لیے آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار سے تدبیریں پوچھتے تھے، آقا ہم آپ اللہ کے اس بندے سے نیکیوں میں سبقت لے جائے، کوئی تدبیر ایسا کوئی طریقہ ہمیں تجویز فرما دیں۔ یہ مدینے والے آقا سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، لیکن آج حال کیا ہے؟ غفلت کی نیندیں ایسی لوگوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ لوگ اس جانب توجہ کم رکھتے ہیں۔ اور حضرات دیکھیے صرف یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ذکر کے تعلق سے یہاں تک بتایا گیا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ والوں کے نام کو لیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔